السلام علیکم۔ اس دنیا کا اصول اور قانون تو یہی ہے کہ جب ہم کسی بڑی ہستی سے ملنا چاہیں، جب کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہیں تو ان کے لیے ہمیں مدتوں ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، ان سے وقت مقرر کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ وہ خود تو ایک عام آدمی سے ملنا تو دور کی بات، وہ بات بھی نہیں کرتے۔ ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اگر ان کے دل میں رحم آ گئی، انہوں نے کر لیا تو ٹھیک، ورنہ سامنے والے کو بس دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں۔ بس اسی امید پہ رہنا کہ کسی ایک دن تو وقت مل جائے گی، ہم اپنے دکھڑے ان کے سامنے بتا کے شاید ہی ہمیں ان سے کچھ مدد حاصل ہو جائے، لیکن ایسا ہم بس دل میں یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ کام بن جائے، اور اسی امیدوں پہ ہمارے دن اور ہمارا وقت گزر جاتا ہے، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ قربان جائیں اس ذات پہ، وہ ساری ہستیوں سے بھی بڑا ہے، سارے حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے۔ اس نے تو پہلے ہی اپنی ملاقات کے لیے 5 وقت مقرر کر لیے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے ملنے والا، آ کے یہ 5 وقت ہے ملاقات کے، آ کے مجھ سے ملاقات کر لے، اپنے دکھڑے مجھ سے بیان کرے، اپنی فریادیں مجھ سے پوری کروا لے۔ لیکن اس وقت کو ہم استعمال نہیں کرتے، ان وقت کو ہم اتنا شاید ویلیو اتنا خاص نہیں بناتے جو ہمیں بنانا چاہیے۔ اس نے تو اپنے آگے پیچھے بندے بھی نہیں رکھے، سیکریٹری بھی نہیں رکھی کہ مجھ سے ملاقات کے لیے پہلے جا کے وقت مقرر کرو کہ اس وقت آ کے مجھ سے مل لینا، اگر ملنا چاہے، نہ ملنا چاہے تو نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستوں، اور واقعی اس سے بڑا بہتر مددگار تو ہے ہی نہیں۔ جب وہ مدد کرنے پہ آئے تو کوئی نہیں روک سکتا، جب وہ دینے پہ آئے تو کوئی نہیں روک سکتا، جب وہ بنانے پہ آئے تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس سے بڑی ذات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جس نے اس ذات سے مانگنا سیکھا، جس نے اسی ذات پہ بھروسہ کیا، تو اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا اور خوار ہونا نہیں پڑتا۔ اس نے سب کچھ پا لیا۔ نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ایک ایسا یہی سمجھیں کہ ہم ایک طرح سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس ذات سے۔ کنیکشن تو ہماری ہر وقت اللہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ وقت ایک خاص ہوتا ہے جب ہم بھی اس وقت کو خاص کر دیتے ہیں اس رب کے لیے۔ نہ ہم کسی سے کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کو جواب دیتے ہیں اس دوران، ہم بس اسی کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ اور اسی نماز میں بھی اللہ نے کچھ مقام ایسے رکھے ہیں کہ وہ خاص ہوتے ہیں۔ جب ہم مانگتے ہیں ان وقتوں میں تو اللہ ان وقتوں میں مانگنے پر ہماری فریاد کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ ایک تو نماز میں وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے، اور دوسرا کہ ہم سجدہ اطمینان سے کریں کہ اس وقت ہم یہی سمجھیں، یہی تصور میں لائے، حقیقت میں ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمارے سر اس رب ذوالجلال کے قدموں پہ ہے، اور ہم اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اطمینان سے سجدے ادا کریں، اور وہ مقام جب ہم التحیات میں ہوتے ہیں، التحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ پوری اللہ کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ پوری پڑھ کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، یعنی ایک دعا مانگنے کا آداب بھی یہی ہوتا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پھر ہم اپنی فریاد اللہ سے مانگیں۔ اور اس وقت تو ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم وہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد پھر ہم دعا مانگتے ہیں، تو رب اجعلنی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا، اور اس کے بعد جو دعائیں آپ کو یاد ہوں یا جو دعا آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ نب لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ ہم عربی میں مانگ سکتے ہیں یا اپنی زبان میں، تو یہی کہتے ہیں کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ دعا ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک اندر کا درد ہوتا ہے، یا ایک اندر کی فریاد ہوتی ہے، وہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ سب پڑھ کر اگر تھوڑی دیر خاموش ہو کر بھی دل ہی دل میں اپنی فریاد اللہ سے مانگیں، اگر آپ کے پاس وہ الفاظ عربی میں نہیں ہے تو دل میں وہ فریاد اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ میری یہ حاجت تھی،
وہ زبان، اللہ تو وہ ان خیالات سے بھی واقف ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہی دیکھیں جو گونگے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے کیا نہیں مانگتے؟ تو پھر انہیں نہیں مانگنا چاہیے، وہ تو نہیں بول سکتے۔ نہیں میرے دوستوں، وہ خیال بس اس وقت آپ دل میں پیدا کریں۔ یا عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں چھوٹی چھوٹی، کچھ دعائیں ایسی جامع دعائیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی دعا میں آپ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اللہ سے۔ تو بس یہی وہ وقت ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جو دعائیں آپ کو اپنے رب سے مانگنی ہیں وہ مانگ لیں۔ کوئی نہیں ہے ہمارے اور اس رب کے بیچ، جو مانگنی ہو بس۔ لیکن اللہ کا ایک اصول یہی ہے کہ اللہ کو، جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے؟ تڑپ کر، جتنا ہم تڑپ کر اللہ سے مانگتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہماری دعا میں طاقت آتی ہے۔ ہم تڑپ کر، جتنا رو کر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم یہی اپنے ارد گرد دیکھیں، جب بھکاری ہمارے پاس آتے ہیں، جب بھکاری مانگنے کو آتا ہے تو وہ کیسے شکل بناتا ہے، کتنی عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے کہ سامنے والے کو ترس آ جائے مجھ پہ، وہ مجھے کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی جائے۔ تو اسی سے ہم کچھ سبق حاصل کریں کہ ہم اس رب سے جب مانگتے ہیں، ہم جتنی عاجزی سے مانگیں گے، جتنا تڑپ کر مانگیں گے، اور ایسا اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کے اللہ سے مانگیں گے، تب بھی اللہ ہماری وہ فریاد ضرور پوری فرمائیں گے۔ اور اس دعا میں وہ طاقت زیادہ ہوتی ہے جتنی تڑپ کے ساتھ ہم اسے مانگتے ہیں۔ تو بس مانگیے اللہ سے، وہ مانگنا الفاظ کے بھی محتاج نہیں، بس اس کیفیت کو دل میں پیدا کر کے مانگ لیں اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ فریادیں، وہ دکھڑے ضرور پورے فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ، اور لائک سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔